من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہم سب نے یہ بات سنی کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا عطا فرمائیں گے۔ ایمان والے کو اللہ جزا دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور جو بے ایمان ہیں اللہ ان کو سزا دے گا۔ ان کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے اور ایمان والوں کے لیے جزا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا تو وہ ایسا قرآن تو لا نہیں سکتے تھے، انکار بھی وہ ظاہری طور پر نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے ایک شکل ایسی اختیار کی کہ قرآن میں اعتراض کیا، در پردہ انکار ہی تھا۔ فرماتے ہیں جب سورۃ العنکبوت اس طرح ذباب مکھیوں کا تذکرہ جب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے دیکھو یہ مکھی کی بات، یہ عنکبوت اور مکڑی کی جالیوں کی بات، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر اعتراض شروع کیا، در پردہ قرآن کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک اللہ تعالی شرم نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ بھیڑ اور اس سے بھی بڑی چیز یا اس سے بھی گھٹیا چیز کا تذکرہ کرے۔ اصل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دین سمجھانے کے لیے مثال دی، مثال اور ممثل لہو کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس مثال کو اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ قیاس کیا اور وہ اللہ کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ذرہ برابر بھی حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے، کہ مکڑی کی مثال دے، کہ وہ جو ہے بھیڑ کی مثال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی ذات سمجھا رہا ہے، اللہ ایسی مثال دے کر دین سمجھا رہا ہے، لیکن جو غیر ہیں جن کو دین سے عداوت ہے وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین سمجھانا چاہتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، تو وہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کا اس سے کیا مطلب ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات کچھ بھی ہمارے سامنے کوئی بھی بیان کرے تو ہم کہیں کہ بھائی اللہ نے صحیح کہا، یہ نہیں کہ اللہ او کیم کی دو، پیسہ ہم کماوے، محنت ہم کریں، فیکٹری پہ ہم جاویں، کمپنی میں صبح سے شام تک محنت کریں، سال بھر جب ہو گیا تو اللہ کہتا ہے اس میں سے زکوٰۃ دے۔ اگر ایسا ہم سوچنے جائیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ ہمارا جسم، ہماری باڈی، یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تو ہم کو لنگڑا بنا دیتا، ہم کمانے نہیں جا سکتے۔ اللہ اندھا بنا دیتا، ہم کام نہیں کر سکتے۔ اللہ ہاتھ کی طاقت نہیں دیتا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ دیکھو بھائی زکوٰۃ کا لفظ میری زبان پہ آ گیا۔ زکوٰۃ
جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری، کپڑے کا پاک ہونا ضروری، بدن کا پاک ہونا ضروری، قبلہ رخ ہونا ضروری، سطر کا ڈھانپنا ضروری، یہ سب ضروری ہے۔ اگر سب کچھ ہے لیکن جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے سب کچھ ہے لیکن بے وضو ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح اپنے نے محنت سے پیسہ کمایا ہے، اپنا پیسہ ہے، اپن نے گن لیا۔ ہاں دیکھو، زکوٰۃ میں گننا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں میں تو آپ ہی دیں نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ ہی دیں آپ کو ایک رمضان کو اگر آپ اسلامی تاریخ سے زکوٰۃ دینا ہے، ایک رمضان کو آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، دوسرے رمضان کو وہ 1,00,000 روپیہ باقی رہا تو آپ کو 2,500 روپیہ زکوٰۃ نکال ہی دینا ہے۔ بولے موری پاسے تو 50 تولو سونو تے تو 25 લાખ નું થાય તો કેટલા બધા આપવાના? تو جس خدا نے تجھے 25 تولہ سونا دیا وہ تجھے یاد نہیں کہ ہمارا تو وہ بدو کیوی تھے یہاں پہ؟ بھائی جس دن مر جائے گا تو وہ بدو یہیں رہ جانے والا ہے، کوئی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے گن کر دینا ہوگا۔ اور کس کو دیں گے؟ جیسے جگہ پاک ہو تو ہی نماز ہوگی، ایسے آدمی کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تب ہی آپ کا زکوٰۃ ادا ہوگا۔ ورنہ ان کے 20 વર્ષથી હેલી લેતી આવેલી ઝકાત તીને જ આપ્યા કરીએ જઈને હવે તેના પોયરા મોટા થઈ ગયા, તે પોતે કમાવે, તેની પાસે બધું જ છે, પણ એમ કે તે તો ઝકાત લે તેમ નહીં ચાલે, મુસ્તહિક છે કે નહીં તે ચાલે। ہاں ہمارا مسئلہ ہے، ہم پوچھتے بھی نہیں، دیتے چلے جا رہے۔ بھائی پیسہ بھی چلا جائے گا اور عبادت بھی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے حج عبادت، روزہ عبادت، نماز عبادت، ایسے زکوٰۃ عبادت ہے، اس کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دے دیا تو آپ کا پیسہ فالتو چلا گیا، زکوٰۃ آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ اس لیے تحقیق کر کے دو۔ اور یہ بات یاد رکھو، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے۔ اپنے نہیں نہاتے تو کتنا خراب لگنے لگتا ہے، کپڑا نہیں دھوئے تو کیسا گندا لگنے لگتا ہے، ایسا ہی یہ مال کا میل ہے۔ جب انسان زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو مال صاف ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال ڈوبتا نہیں ہے، مال کہیں نقصان میں نہیں جاتا، وہ برابر محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے بھائی کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہے، مولوی صاحب ہمیں زکوٰۃ لیتا چھے، کوئی آپا وڑا ہوئی تو ہم نے کہجو۔ ایسے بھی لوگ ہیں سامنے سے کہتے ہمیں زکوٰۃ لیتا چھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ جیسی امید رکھو گے اللہ آپ کو ویسا ہی کھلائے گا۔ چور چوری سے کھانے کی امید باندھا ہے، اس کو چوری سے روپیہ مل رہا ہے، ڈاکہ زنی کرنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے، منشی غلط لکھ کر کماتا ہے۔ ایسے ہی بھائی ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ہم کو زکوٰۃ ملے رمضان میں تو اللہ زکوٰۃ کھلاتا رہے گا۔ اب مجبوری تھی، پریشانی تھی، کسی نے دے دیا، اس وقت ہم نے لیا، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ جب تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ میں نے تو لیا، میری اولاد کو لینے والا نہ بنانا، اے اللہ ہم کو تو دینے والا بنا دے۔ اس لیے آج مغرب سے پہلے 111 بار ایک عمل کرو، انشاءاللہ اللہ پورے سال آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اتنی آیت ہے سورہ انعام کی، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب مالدار ہے اور رحمت والا ہے۔ 111 بار پڑھو ایکانت بیٹھ کر، اور پھر اللہ سے دعا مانگو، اور جب بھی ایسا لگے کہ تنگی آ رہی ہے تو اس آیت کا ورد کرو، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ 111 بار پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ دے گا۔ لیکن ہماری نیت ہے کوئی اپا وڑا مولوی صاحب ذرا اشارو کرجو نے એમ કે અમે જકાત લેતા છે, એમ કે વ્યાજના بھی کوئی پاسے ہو نہیں تو بھی ہمیں تو چالیں گے۔ بھائی نہیں، اچھی نیت رکھو اللہ تعالیٰ سے، اللہ اچھا کھلائے گا،
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والا بنائے، اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ صرف اپنا محتاج بنا کر رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے، دینے والا اچھا ہوتا ہے لینے والے سے۔ ہاں، زکوٰۃ دیکھ کر دو، اور ضرورت نہیں ہے تو لینے کے بھی عادت مت ڈالو، ورنہ وہی کھاتے رہیں گے۔ میرے بھائی دیکھتے نہیں، فقیر باپ بھی فقیر، دادا بھی فقیر، پردہ بولے فقیر اچھے، اس کی نسلیں فقیر رہ جاتی ہے، بستر کے نیچے لاکھوں رہتا ہے، لیکن وہ اچھے سے نہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ مکان بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت فقیری کی تھی۔ نیت بلند رکھو، اللہ ہم کو دے گا، ہم انشاءاللہ غریب کی مدد کریں گے، اللہ دے گا ہم لوگ بیواؤں کی مدد کریں گے، اللہ دے گا ہم حج پڑھیں گے، اللہ دے گا ہم عمرہ کریں گے، اللہ دے گا ہم لوگوں کے لیے سہارا بنیں گے۔ بھائی یہ ارادہ کرو، اللہ سے مانگو، رمضان مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا، اس کو آگے فرما رہے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی شرم نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کم درجے کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالی شرم نہیں کرتا یہ کہ مثال بیان کرے بھیڑ کی یا اس سے بڑی چیز کی۔ ایک بڑی چیز جسامت میں اور ایک بڑی چیز حقارت میں، کہ آپ تو تینہ کرتا گھٹیا چھے، ایسا اللہ تبارک، یہ دونوں، اس سے یہ والا مراد ہے، جسامت نہیں، حقارت۔ اللہ تعالیٰ مکھی سے بھی نیچے کی کوئی چیز ہو تو مثال بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ ان جیسی مثالوں سے کیا چاہتا ہے، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ کہتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ ان جیسی مثالوں سے کیا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان جیسی مثالوں سے اللہ بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ان جیسی مثالوں سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فاسق کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ فاسق کیا کرتے ہیں؟ کہا فاسق لوگ جو ہیں وہ پکا وعدہ عہد پیمان کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ فاسقوں کا کام ہے۔ فاسق کا دوسرا کام کیا ہے؟ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس سے صرف رشتے ناتے نہیں ہیں، ہر وہ کام جس کے اچھائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس کے اندر فتنہ اور فساد ڈالتے ہیں۔ یہ فاسق اس کو کہتے ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ زمین میں فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے، مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، ایک دام اجور امیلے، ایک داو اجور امیلے، اذان ہو گئی ایک داو اجور امیلے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فساد ہے۔ خود بھی بیٹھا رہا، 5-6 کو بھی بٹھائے رکھا، جانے نہیں دے رہا مسجد میں۔ بعض انسان بھی شیطان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ معین و مددگار بنے دین کے اندر۔ ہم کو یوں کہا گا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم دشمنی اور گناہ پر مددگار مت بنو۔ ہم نماز کے ٹائم پہ کھیلتے ہیں، نماز کے ٹائم پر بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ دوسروں کو بٹھاتے ہیں، یہ گناہ پہ مدد ہے۔ ہم تو نیکی میں مددگار بنے، اچھے کام میں مددگار بنے۔ تو فرمایا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے۔ کیا کرتے وہ لوگ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو کیا ملے گا ان فاسقوں کو؟ کَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ سب خسارے میں ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے تو اس سے جڑنے والا بن جا۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کر۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اچھوں کے ساتھ تو سب اچھا کرتا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا؟ اس نے مجھے دعوت دی، میں نے اس کو دعوت دیا، اس نے مجھے ہدیہ دیا، میں نے اس کو دیا، تو کون سا دھار مارا؟ جو کبھی نہیں پوچھتا اس کو پوچھو، یہ اصل کمال ہے۔ بولے نہیں اس نے اپنی بیٹی کے رشتے مجھے نہیں بلایا، میں تو بلاؤں گا جنید، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کہ اس نے نہیں پوچھا میں پوچھوں گا، میرا باپ مر گیا تھا تو میرے باپ کے جنازے میں وہ نہیں آیا تھا، اس کے باپ کے سر میں درد ہوا ہے تو بھی میں خبر لینے کے لیے جاؤں گا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام بدلہ لینے نہیں سکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس نے کہا جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تیرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اتنا سمجھایا، اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا تمہاری، آگے بھی آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں، پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جبکہ یہ مردار تھے، منی کا قطرہ تھا، نطفہ تھا، گندا تھا، بے جان تھا، ایسا بے جان اور ایسا گندا کہ اگر اسے کپڑے پہ لگ جائے تو ماں بھی پھینک دے، باپ بھی کپڑے کو پھینک دے، دھوئے بغیر اس کو پہننا گوارا نہ کرے، بغیر غسل کے انسان رہ نہ سکے، ایسے گندے قطرے سے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں 29ویں پارے میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تجھ پر ایسا دور نہیں گزرا جو تو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا؟ تجھے کون جانتا تھا؟ اگر ہماری عمر 40 کی ہے تو 40 سال پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا تھے، ہم کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہمارے باپ دادا کی پیدائش سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، پھر کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حال یہ کہ تم مردار تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موت بھی دے گا، موت دینے کے بعد پھر مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسا نہیں، بلکہ تو قبر میں عالم حشر میں رہے گا، اس کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تجھ سے پوچھے گا بھی کہ تجھے جوانی دی کہاں کھپایا، مال دیا کہاں کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ مال کا 2 سوال کرے گا، ہر چیز کا ایک ہی سوال، لیکن مال کا 2 سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں جواب دینے کا۔ اس لیے اللہ سے مانگو اللہ حلال کھلانا، حرام سے بچانا، یا اللہ حرام لقمے سے ہمیں بھی بچانا، ہماری نسلوں کو بھی بچانا۔ اس لیے کہ جب پیٹ میں حرام جانے لگتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے گھر کا ماحول جیسے رکشے کے ٹانکی میں بجائے پیٹرول کے
केरोसिन गिर जावे तो फिर साइलेंसर से धुआं भी आता है और पड़ पड़ आवाज़ भी आती है। वो रिक्शे का ड्राइवर परेशान, पैसेंजर परेशान, जिस महल्ले से रिक्शा जावे वो परेशान। ठीक इसी तरीके से जब इंसान के पेट में हराम जाता है, जुए का पैसा जाता है, सूद का पैसा जाता है और 2 नंबर का दबाया हुआ पैसा जाता है, तो बीवी नाफरमान, औलाद नाफरमान, घर में बीमारी, एक तरह की जो है घर में जहन्नम नुमा हो जाता है। बगैर गोली के नींद नहीं आती, प्रेशर हाई है, शुगर जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है, परेशान है और हर तरह की मुसीबत ही मुसीबत है। वो जैसे ये रिक्शे वाले से दूसरे परेशान, ऐसे एक नाफरमान जब आ जाता है महल्ले के अंदर तो उस नाफरमान की वजह से पूरा महल्ला जो है वो अल्लाह की झपेट में आ जाता है। एक ही शख्स था जो चुगलखोर था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया। हजरत मूसा सबको लेकर निकल गए सलाते इस्तिस्का के लिए, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं भेज सकता इसलिए कि तेरी कौम में चुगलखोर है। एक चुगलखोर पूरी कौम परेशान है, इसलिए जब महल्ले में एक जुगाड़ी आएगा, एक शराबी आएगा, एक झूठा आएगा, सूदखोर आएगा, पूरा मुआशरा परेशान होगा। इसलिए इस्लाम ने ये सिखाया, खुद भी नमाज पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, खुद भी नेकी पर चलो, दूसरों को भी चलाओ, खुद भी सूद से बचो, दूसरों को भी बचाओ, खुद भी हराम से बचो, दूसरों को भी बचाओ। इसलिए इस्लाम की ये तालीम है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, पूरे मुआशरे की है, दूसरों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया कि जब एक इंसान खुद नमाजी है लेकिन दूसरों को नमाज के लिए नहीं कहता, खुद सब करता है लेकिन दूसरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो अल्लाह का अजाब आएगा तो इस पर भी आएगा, ये भी जाएगा। इसलिए दावत का काम चलाया जाता है कि भाई लोगों के दरवाजे पर जाओ, नमाज के लिए उसके दाढ़ी में हाथ डालो, प्यार से कहो भाई मस्जिद में आओ, मस्जिद में आओ। वो नहीं पढ़ता तो हमारा क्या बिगड़ा? नहीं, हमारा बिगड़ा उसका बिगाड़ हमारे मुआशरे का बिगाड़ है। ये शरीयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कैसे इनकार करता अल्लाह का, जब हाल ये कि तुम मुर्दार थे, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा किया, फिर मौत देगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा, तुम फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है, सब कुछ ज़मीन में पैदा किया। रूई को बनाया कपड़ा बनता है, ऊन को पैदा जो है घास को पैदा किया, जानवर खाते हैं, और मेंढे के पीठ के ऊपर ऊन तैयार होता है, उससे गर्म लिबास बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर बनाए, वो खाते हैं। कहा ये भैंस देखो घास खाती है, वो हरियाली की शक्ल में है, ये हकती है गोबर, ये काला है, ये खुद खा जो है देखने में काली कलौटी गंदी संदी है, इसको काटो तो अंदर खून है, लेकिन इसके दरमियान में से जो दूध आता है बिल्कुल सफेद है। ये सब अल्लाह करता है। देखो तो सही कैसा खुदा है। ये शहद की मक्खी कहाँ कहाँ घूम कर आती है और फिर उसके अंदर से अल्लाह बेहतरीन शहद देता है, जो तमाम बीमारियों से अल्लाह ने उसमें शिफा रखा है। हमको दीन समझना है, अल्लाह को समझना है कि अल्लाह सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर आसमान का रुख किया, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उन 7 आसमान को ठीक बनाया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का जानने वाला है। मैं बोलूँ मैं मुत्तकी बहुत बड़ा है, वो अल्लाह को मालूम है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह को मालूम है कौन कितना बड़ा मुत्तकी और कौन कितना बड़ा सच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भाई दीन की समझ अता फरमाए, कुरान हदीस की समझ अता फरमाए, ऐसी मजलिसों में बैठने वाला बनाए। ऐसे मौके नहीं आते, महीने साल में एक महीना आता है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अच्छा मौका दिया है कुरान करीम को समझने और सुनने का। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को पूरे महल्ले के लिए नजात का ज़रिया बनाए, पूरी बस्ती के लिए, पूरे शहर के लिए, आलम के लिए अल्लाह इसको मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बस्ती में खुसूसी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, सब की ज़रूरियात को अल्लाह ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाए। अल्लाह
اللہ سب کی عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو سب کو قبول فرمائے، سب کے گھر میں اللہ عافیت سکون عطا فرمائے، سب کے گھر سے اللہ بیماری کو، بلا کو، مصیبت کو، آفات کو، بلیات کو، آپسی جھگڑے کو ختم فرمائے، اللہ سب کو محبت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج نصیب فرمائے، روضہ اقدس کی زیارت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرماوے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے، جو قرضے میں ڈوبا ہوا انسان ہے اللہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔